نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیدہ: والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق۔ جیسا کہ جمعرات کے دن ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے متعلق، تو انہی عقائد میں ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا ہوگا قیامت والے دن، تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض کا پانی پلائیں گے اور امت کو سیراب کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اب اس کے بارے میں یعنی جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ کوثر میں، سورہ کوثر میں چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ہے تو چھوٹی سی، لیکن یہ اتنی جامع صورت ہے کہ اب جیسے مشرکین مکہ کہ ان کو چیلنج کیا گیا بھائی اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، چلو یہ نہیں کر سکتے 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں، چلو ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور جب یہ لٹکا دی گئی تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری میں، شعر و شاعری میں، کہ بڑے بڑے فصیح ادیب لوگ تھے، اب وہ کیا کرتے؟ شعر بناتے، آن کر بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے۔ انہیں قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ بھائی میں نے ایسا شعر بنایا، تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ کوثر، تو اس کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے بند کر دی۔ وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں۔ اب چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب جو ہے وہ دوڑتا ہوا گیا جو مشرکین مکہ کا مجمع لگا ہوا تھا وہاں پر، اور کہنے لگا کہ بتیرا محمد، بتیرا محمد، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں کہ بھائی جدھر پیچھے کوئی نہ ہو، جس کی اولاد وغیرہ نہ ہو، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، نام لینے والا نہ ہو۔ تو اب جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو کیا کہتے تھے؟ وہ ابتر کہتے تھے۔ اب یہ دوڑتا ہوا گیا کہ کیا ہو گیا؟ محمد جو ہے وہ ابتر ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ کہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، اور بعض روایتوں میں بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ کام جس کو بسم اللہ یا الحمدللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اقطع و ابتر، دم کٹا اور دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کیا ہے کہ اب یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو آدمی ہے اس کی اولاد نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یعنی آتا ہے کہ عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر پکارتا تھا، اس طرح ابو جہل بھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم تو آپ کو کوثر عطا کریں گے، کوثر عطا کریں گے۔ اب کوثر کیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنی خیر آپ کو دیں گے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، خیر کثیر آپ کو عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔
اور اسی میں کیا ہے کہ اب جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جسے کوثر کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کوثر کہتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کو دیکھا اور اس کے سائڈوں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے. تو آپ نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا. یہ کوثر کی وہ نہر ہے. فرماتے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اتنا یعنی جو خوشبو ہے اس کی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ ہوگی، خوشبودار اتنا ہوگا. اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اب ہر آدمی کیا ہوگا؟ پیاسا ہوگا کہ بڑی گرم دن ہوگا. اب جو آپ نے فرمایا جو اس حوض سے پی لے گا تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو اب یہ جو حوض ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ تو کیا کوثر کی نہر ہے، اور اس کے بعد اس نہر سے جنت کے اندر جو نہر ہے اس سے یہ پانی آیا ہے. اور میدان محشر جو سجے گا، میدان محشر جو لگے گا تو وہاں پر ایک حوض ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ حوض ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی مسافت جو ہے یعنی چاروں کونے جو ہیں یعنی ایک ماہ کی کیا اس کی مسافت ہوگی. ایک ماہ کی یعنی اتنا بڑا حوض ہوگا کہ ایک ماہ جیسے آدمی پھرتا ہے. اور مثال دی کہ جیسے ایلا سے لے کر جو یمن کا سنا ہے وہاں تک کیا ہے یعنی اتنا وہ لے لو کہ اتنا یعنی اس کا ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ ایک چاروں طرف کیا ہوں گے؟ چاروں کونے برابر ہوں گے. تو وہاں پر کیا ہے یعنی قیامت والے دن محشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر آپ نے فرمایا کہ میرا جو ممبر ہے کیا ہوگا؟ ممبر جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ علی حوضی، یعنی میرے حوض پر، یعنی حوض کوثر پر. تو اب یہ جو کوثر جو نہر ہے جنت کی وہاں سے کیا ہوگا؟ پانی آئے گا اس کے اندر، اس حوض کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پیالے ہوں گے جس کے اندر پانی پلایا جائے گا وہ اتنے ہوں گے جیسے آسمان کے اندر ستارے ہیں، اور ایسے وہ چمکیں گے جیسے ستارے چمک رہے ہیں. اور وہاں پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کیا ہوگا؟ یہ کوثر کا جام نصیب ہوگا. پھر اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو کیا ہے؟ کافروں نے کیا کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ہو گئے؟ ابتر ہو گئے کہ اولاد نہیں ابھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، ہم آپ کو کیا کریں؟ کوثر عطا کریں کہ آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ دے گا، اتنا دے گا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ یہ کیا کرے کہ بھائی تو ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم نہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ برفعنا لک ذکرک، ہم تو تیرا ذکر اتنا بلند کر دیں گے. کیسے؟ کہ جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں تیرا نام بھی آئے گا، تیرا بھی نام آئے گا. مؤذن اذان دے گا دنیا کے کونے کونے میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو اولاد ہے وہ چلی گئی، لیکن آپ کی بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اولاد دی. بیٹی کے ذریعے کہ دنیا کا جس جگہ میں جائیں گا آپ کو اولاد ملے گی، جسمانی اولاد بھی ملے گی. اور روحانی اولاد دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کی روحانی اولاد نہ ہو. روحانی اولاد جہاں بھی جائیں گا آپ کی روحانی اولاد، یعنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کثیر دے گا. اور جہاں بھی جائیں گے تو نام آپ کا ختم نہیں ہوگا، نام آپ کا ختم نہیں ہوگا، نام تو ان کا ختم ہو جائے گا. آج اگر کوئی ابو جہل کا نام کون لیتا ہے؟ ہم جو مسلمان لے رہے ہیں ہم بھی برے اس سے لے رہے ہیں نا. ابو لہب کا نام لے رہے ہیں تو کیا برے اس سے لے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی لوگ آپ کے نام پر قربان ہوتے ہیں. آپ کا نام سنتے ہیں اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی مسلمان بہت ہی برا ہے
شراب پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بوتل پکڑی ہو منہ کے ساتھ، لیکن اس کے سامنے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی غلط بات منہ سے نکالے تو اسی وقت اس کو پکڑے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا. بہت گناہ گار ہو پھر بھی کیا ہے وہ آپ پر جان نثار کرے گا. تو کیا ہے کہ نام تو کیا ہو گیا ان کا ختم ہو گیا، نام تو ان کا ختم ہو گیا، تمہارا نام ختم نہیں، تمہارا نام تو کیا ہے وہ رفعنا لک ذکر، تمہارا